میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ میری کتاب عظمت رفتہ کے یہ جو پارٹ 2 ہے اس میں اس کا ہم نے نام دیا ہے اسلام میں فرقہ واریت کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ تو اس سلسلے میں ہم ویڈیوز کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو پیچھے والا ویڈیو ہے وہ ہم نے اس میں بتایا تھا کہ ہم اب شروع کرنے لگے ہیں بیسک ہسٹورین، ان کا تعارف، ان کا کام، ان کی کتابیں، کس دور میں کیا کام ہوا، یہ کس طرح یہ جو مروجہ تاریخ اسلام جو ہمارے پاس ہے یہ ہم تک کیسے پہنچی، کس طرح یہ مرتب ہوئی، تو یہ ساری چیزیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے مورخ محمد بن اسحاق کو جو پچھلے ویڈیو میں ڈسکرائب کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مورخ و مفسر محمد بن الصائب کلبی کی۔ تو یہ مورخ بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، تو ان کے متعلق ہم جانیں گے کہ یہ کون شخصیت ہیں، کس دور کے ہیں، کہاں کے تھے، کس مذہب کے تھے۔ تو یہ 679 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی کوفہ میں، اور 763 میں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی، یعنی یہ کوفہ کے باشندہ تھے۔ 679 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 763 عیسوی میں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ شروع میں نے بتا دیا آپ کو کہ کہاں کے تھے اور کس دور کے تھے۔ یہ مشہور مورخ ماہر انساب بولتے ہیں جو رشتوں کی جو حسب نسب ہوتے ہیں ان کے متعلق جن کو معلومات ہوتی ہیں، کون کس کا بیٹا ہے، تو آگے اس سے کون سی اولاد پیدا ہوئی، تو یہ ساری جو رشتہ داریوں کے جو سلسلے ہیں حسب نسب کے، ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو ماہر انساب بولتے ہیں، انگلش میں جینیالوجسٹ بولتے ہیں۔ تو ہسٹری کی ایک برانچ ہے جینیالوجی۔ تو اس میں کیا تھا کہ یہ جو مشہور مورخ تھے، ماہر انساب تھے اور اولین مفسر تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو تفسیر ہے سب سے پہلے انہوں نے مرتب کی، طبری بعد میں آئے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، حالانکہ طبری جو ہیں وہ ہیں فرسٹ کمپائلر، جنہوں نے کمپائل کی باقاعدہ۔ انہوں نے کمپائل نہیں کی، ان کی جو تفسیر ہے وہ زبانی چلتی آ رہی ہے، تو طبری نے کمپائل کروائی تھی۔ تو لیکن جو اگر دیکھا جائے تو اولین مورخ یہی ہیں، مفسر کلبی، محمد بن الصائب کلبی، تو یہ اولین مفسر قرآن تھے۔ تو مفسرین انہیں تفسیر کا مسلمہ امام تسلیم کرتے ہیں۔ جتنی بھی تفسیریں دیکھیں گے ان میں موسٹلی کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے کہ اس میں یہ محمد بن الصائب کلبی کا حوالہ نہ ہو۔ تو یہ بنیادی مفسر ہیں اور قدیم مورخ ہیں۔ ان کی تفسیر پہلے ان کے نام کلبی سے مشہور تھی، یعنی تفسیر کلبی، کیونکہ انہوں نے پیش کی تھی تو وہ تفسیر کلبی کہلائی ان کے نام سے۔ بعد میں اس کو پھر تفسیر ابن عباس سے منسوب کیا گیا، اس کی میں آگے ریزن بتاتا ہوں کہ اس کا نام ایسے کیوں کیا گیا۔ مفسر کلبی کی جو تفسیر تھی، جس کو بولتے تھے نا تفسیر کلبی، یہ جو اب تفسیر ابن عباس ہے، جو موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس۔ تو یہ تفسیر ابن عباس نام سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس کا کلیم تھا مفسر کلبی کا کہ یہ تفسیر ابن عباس کے تھرو میرے تک پہنچی ہے، لیکن وہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر نہیں تھی۔ اس کا کلیم تھا، اس نے کہا کہ میرے جو استاد ہیں صالح، اس نے عبداللہ بن عباس سے سنا اور صالح سے میں نے سنا، تو لہٰذا یہ تفسیر جو ہے جو میں نے بیان کی ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دیکھیں جن کے متعلق بڑا مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ مفسر قرآن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی تفسیر پیش ہی نہیں کی۔ قرآن کریم کے الفاظ عربوں کو پتہ تھا، نزول قرآن کے دور کی جو عربی تھی
وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے تھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. نبی کو کوئی لفظ نہیں سمجھانا پڑا اپنی قوم کو, تو تفسیر کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا. پھر یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال کے بچے تھے. اب 13 سال کا بچہ کتنا بڑا وہ ہوگا کہ وہ مفسر قرآن بھی بن گیا ہو. تو یہ چیزیں انہوں نے اس طرح شخصیت پرستی اور اس طرح کی عقیدت کی چیزیں انہوں نے پیدا کی. یہ جو کلبی تھے یہ کوفہ کے باشندہ تھے, ابی مخنف کے ساتھی تھے, آگے ابی مخنف کا تعارف آئے گا, اور ان کے سبائی گروہ کا بڑا اہم حصہ تھے. یہ سبائی گروہ میں نے بتایا ہے کہ عبداللہ بن سبا کی تحریک کے جو لوگ تھے اور ان کے کیا عقائد تھے, ہم نے یہ سارا آپ کو بتایا ہوا ہے. تو یہ سبائی تھے, اس عقیدے کے لوگ تھے, اس تحریک کے لوگ تھے. تو ان کا تعلق جو تھا یہ شیعہ فرقہ ہے مرجیہ سے تعلق تھا. یہ مرجیہ فرقہ کیا تھا؟ اس کا عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو موت نہیں آئی, انہوں نے وفات نہیں پائی, بلکہ وہ دنیا میں لوٹ کر آئیں گے. یہ تھا اس فرقے کا عقیدہ. یہ اس شیعہ عقیدہ کے لوگ تھے, یہ جو مفسر محمد بن صاحب کلبی ہیں. تو اس فرقے کے لوگ اور یہ بھی مفسر کلبی جو ہیں, بادل کا جب کوئی ٹکڑا دیکھتے آسمان پہ تو یہ کہتے تھے کہ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. تو یہ ان کے متعلق ان کا یہ تھا کہ وہ زندہ ہیں اور بادلوں میں ہیں. اور اس طرح ان کا کہنا تھا کہ جبریل جو ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے, لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تھے تو وہ پھر علی رضی اللہ عنہ کے اوپر وحی کرنا شروع کر دیتے تھے. یعنی جب وہ وحی لے کر آتے تھے نا جبریل, تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے ہوتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جبریل جو تھے وہ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر وحی نازل کر کے چلے جاتے تھے, تو وہ وحی علی رضی اللہ عنہ کے اوپر نازل ہو جاتی تھی. یہ ان کا عقیدہ تھا. یہ ہیں جی قرآن کریم کے پہلے مفسر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کون مفسرین تھے اور کس طرح سے یہ تفسیریں ہم تک پہنچی ہیں. پھر ایسے لوگوں جن کا یہ عقیدہ ہو, جن کا یہ مسلک ہو, ان کی روح سے جو تفسیریں آئیں گی تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ وہ کس طرح کی تفسیریں ہو سکتی ہیں. کلبی کا دعویٰ تھا. اب ہم آ جاتے ہیں وہ یہ جو تفسیر ابن عباس کے اوپر, کہ یہ جو تفسیر ابن عباس ہے یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر نہیں ہے, یہ کلبی کی تفسیر ہے. بعد کے جو علماء تھے انہوں نے اس تفسیر کو تفسیر کلبی کی بجائے تفسیر ابن عباس سے مشہور کر دیا, تاکہ ظاہر ان کو یہ تفسیر چاہیے تھی, کیونکہ اس تفسیر کے اندر بڑی پراسرار کہانیاں ہیں, بڑے اس کے اندر خلاف عقل معجزات, کرامات, برکات اور اس طرح کی بڑی انہونی سی چیزیں ہیں, بڑی تلسماتی قسم کی. تو یہ تو چیزیں چاہیے تھی انہوں نے, تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے. تو کلبی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر اپنے استاد ابو صالح السمان, یہ کب کے ہیں 720 عیسوی کے, تو یہ ان کے استاد تھے, تو وہ کہتے ہیں ان سے سنی, ابو صالح سے سنی. اور ابو صالح نے یہ جو تفسیر تھی وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کے فوت ہوئے تھے 687 عیسوی میں, اور ان کے جو استاد تھے وہ کب کے 720 عیسوی کے. تو ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہوتی. تو انہوں نے ان کی استاد ابو صالح نے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیسے تفسیر سن لی, یہ تو ان کے بعد بھی آئے تھے. تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو صالح تو ابن عباس سے ملے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یعنی مفسر کلبی نے کہا کہ یہ جو تفسیر ہے یہ میں نے اپنے استاد ابو صالح سے سنی, اور میرے استاد ابو صالح نے یہ تفسیر سنی ہے عبداللہ بن عباس سے, تو یہ بن گئی تفسیر ابن عباس. اب سمجھ آئی کہ یہ تفسیر ابن عباس بنی کیسے, اس طرح سے بنی ہے. تو یہ فیکٹ ذہن میں ہونا تو پھر آپ کو ان کی روایات کی پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کی روایات ہیں, کیا ان کے اوپر یقین کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. پھر اندر جو مواد ہے وہ سارا تلسماتی ہے, خلاف عقل, خلاف قرآن. تو یہ چیز ہوئی. تو یہ جو مفسر کلبی ہیں ان کا ایک شاگرد عطیہ بن سعد العوفی اس کا نام تھا, اس شاگرد کا,
ان کی روایت کی اشاعت کا وہ ذریعہ بنا، یہ جو ان کا شاگرد تھا عطیہ بن سعد العوفی۔ کلبی کی ایک کنیت ابو نضر اور دوسری کنیت ابو سعید تھی۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ روایات انہوں نے کس طرح کن ناموں سے مشہور کی اور انہوں نے ٹیکنیک کیا استعمال کی۔ تو کلبی کی ایک کنیت جو تھی ابو نضر اور دوسری کیا تھی؟ ابو سعید۔ عطیہ العوفی جو ان کا شاگرد تھا، جس نے تفسیر کلبی کو تفسیر ابن عباس بنا کر مشہور کیا، تو العوفی نے اپنے استاد کلبی کی روایات کس نام سے بیان کی؟ ابو سعید کی کنیت سے، یعنی نام نہیں لیا کلبی کا۔ یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں، اپنے استاد کلبی کا نام نہیں لیا، محمد بن الصائب کلبی نہیں کہا کہ یہ جو روایت ہے ابو سعید نے بیان کی۔ اب سمجھ آ رہی ہے ابو سعید؟ اور ابو سعید کیوں کہا اس نے؟ کلبی کا پورا نام کیوں نہیں لیا؟ کلبی کی جو اصل کنیت تھی ابو نضر، وہ کیوں نہیں کہی؟ وہ اس لیے نہیں کہی کہ اس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں کہ ابو سعید سے مراد ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ صحابی رسول ہے اور یہ 693 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مفسر کلبی کا جو شاگرد تھا عطیہ بن سعد العوفی، اس نے اپنے استاد کلبی کی کنیت ابو سعید کے نام سے اس نے روایت بیان کی کہ ابو سعید نے کہا، تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں کہ ابو سعید سے مراد ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ اس طرح سے دھوکہ دیا گیا روایات کے اندر۔ دیکھیں سمجھ آئی کہ کیا ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی تھی، کس طرح سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کیا گیا، کس طرح سے ناموں سے دھوکہ دیا گیا، کنیت سے دھوکہ دیا گیا۔ اچھا، اب اس کی آگے مثال آ جائیں کہ اس طرح کی روایات کہاں کہاں پر ہیں۔ سنن ابن ماجہ، سیاستہ کی کتاب ہے نا سنن ابن ماجہ، اس میں بھی ابو سعید کے نام سے جو روایات ہیں وہ دراصل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایات نہیں ہیں، اسی عطیہ بن سعد العوفی کی روایات ہیں جو اپنے استاد کلبی سے لی ہیں اس نے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں بھی اس طرح کی روایات ہیں جو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی نہیں ہیں، انہی کی ہیں، اسی گروہ کی ہیں، کلبی کے گروہ کی ہیں۔ تو سمجھ آئی یہ چیزیں کس طرح سے لوگوں کو ناموں سے دھوکہ دیا گیا۔ تو یہ دو کتابیں میں نے بتائی، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی، ان دونوں کے اندر جو ابو سعید خدری کے نام سے روایات ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہیں، بلکہ انہی یہ جو کلبی ہیں ان کی ہیں، اور آگے ان کا جو شاگرد ہے عطیہ بن سعد العوفی ان کے ذریعے سے۔ تو یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو جس میں یہ ساری تحقیق کی ہوئی ہے، وہ ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ یہ رجال کے اوپر، جرح و تعدیل کے اوپر سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ جو رجال کے امام ہیں، یہ امام ذہبی، یہ ان کی کتاب ہے، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، یہ ذہبی کی ہے، جو مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور رجال کے امام بھی ہیں۔ بعد میں رجال کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، یہ اس کا بیسک سورس ہے یہ کتاب، جہاں سے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ تو اس کا یہ جو صفحہ نمبر ہے 556 سے لے کے 559 تک، تیسری جلد کے اندر یہ چیز آ رہی ہے جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ تو تفسیر تبری میں ہے، اب دیکھیں تفسیر تبری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلبی کس نوعیت کا راوی تھا، کس ذہنیت کا مالک تھا، اس کا حوالہ بھی ہم تفسیر تبری کی روح سے دیں گے، کوئی عام کتاب سے نہیں دے رہے۔ یعنی وہ تفسیر تبری کہ آج بھی اسی کو کاپی کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو تفسیر تبری ہے یہ بیسک سورس ہے آج بھی تمام تفسیروں کا۔ 1000 سال ہو گیا، کوئی بھی تفسیر آپ لکھیں گے تفسیر تبری اس کا سورس ہوگا۔ ہم وہاں سے اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ جو محمد بن الصائب طلبی جو پہلے مورخ ہیں وہ کس ذہنیت کے اور کس عقیدہ کے لوگ تھے۔ تفسیر تبری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے سورہ النجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب سنتے جائیں ذرا غور سے، مشرکین کے سامنے سورہ النجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ سورہ النجم کی آیت 19 پر پہنچے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ، اب اس میں اللات اور العزیٰ یہ دو بتوں کا ذکر آ گیا،
اور آگے 20ویں نمبر کی آیت ہے ومن الثالثۃ الاخری، اور آگے کس میں آ گیا؟ منات کا ذکر آ گیا۔ اب یہ 2 آیتوں کے اندر 19 اور 20 آیتیں ہیں، اس میں 3 بتوں کا ذکر ہے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے مطابق، اور حوالہ کہاں سے دے رہا ہوں؟ تفسیر تبری سے، تو جب یہاں پر پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری پر پہنچے، تو شیطان نے، سنتے جائیں ذرا، میرا تو اجازت نہیں دے رہی زبان کہ میں کہوں، لیکن یہ علمی طور پر چیز بتانی ہے آپ کو، سمجھانی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ادروائز دل نہیں کرتا یہ بات کہنے کو۔ تو شیطان نے ان کی زبان پر بتوں کی تعریف میں 2 جملے جاری کرائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن پڑھتے ہوئے، کیا کہ تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتہن لترتجی، یہ 2 جملے جاری کرائے۔ اس کا مطلب کیا ہے بتوں کی تعریف میں؟ کہ یہ بہت عالی مقام، اونچی اڑان اور گردن والے پرندے ہیں، یعنی یہ جو بت ان کی شکل کے جو پرندے ہیں جن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النجم کی آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کر رہے تھے، ان میں جو 3 بتوں کا ذکر آیا ہے، تو شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بتوں کی تعریف میں یہ 2 کلمات جاری کرا دیے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، پوری وحی کو مشکوک بنانے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو کالا دم قرار دینے والی بات ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور یہ تفسیر تبری کے اندر ہے۔ اب یہ جو روایت ہے، اس کے اوپر جب چھان بین کریں کہ یہ روایت چلی کہاں سے، کیسے ان کتابوں کے اندر آئیں، تو میں اس سلسلے میں نے اپنی اس کتاب کے اندر بتایا کہ یہ روایت جن اسناد سے بیان، سند ہوتی ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور یہ روایت ہے، نیچے متن آ جاتا ہے۔ یہ جو متن ہے، یہ جو اس کا جو سند ہے اس روایت کی، کہ یہ روایت جن اسناد سے بیان کی گئی ہے، ان میں دوسرے سلسلہ سند کے راوی یہی مورخ اور مفسر کلبی، اور تیسرے سلسلہ سند کے راوی ان کے شاگرد عطیہ بن سعد العوفی ہیں۔ سمجھ آئی کہ اس روایت کی سند کے اندر کون لوگ ہیں؟ دوسری اس کی کئی سندیں ہیں نا، یعنی یہ ایک روایت ہے، یہ روایت مختلف اسناد سے کتابوں کے اندر ہے، تو اس کی روایتوں کا جو دوسرا سلسلہ سند ہے اس کے اندر تو یہ مفسر اور مورخ کلبی جو ہے خود موجود ہے، اور اس کے جو تیسرا سلسلہ سند ہے اس کے اندر ان کے جو شاگرد ہیں عطیہ بن سعد العوفی وہ موجود ہیں۔ اب پتہ چلا کہ یہ کس قسم کے مورخ تھے اور کس قسم کے یہ مفسر تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ قرآن کریم کے اولین مفسر ہیں۔ اولین مفسر کون؟ تفسیر کلبی کے یہ جو محمد بن صاحب کلبی، اور انہی کی تفسیر کا نام رکھا گیا تفسیر ابن عباس، جو کہ نہیں تھی ابن عباس کی تفسیر۔ اور آگے پھر جو کچھ ان کا یہ جو روایت ہے اس کا حوالہ میں نے کہاں سے دیا آپ کو؟ جو اولین تفسیر تبری ہے وہاں سے، اس کے اندر یہ روایت بیان ہوئی ہے جو بھی میں نے بتوں والی، اس کے اندر یہ تلک الغرانیق الاولی جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، تو وہ روایت اس کے اندر لا کر تبری نے، مفسر تبری نے، اور آگے ان کے سلسلہ سند دیے ہیں، اور اس میں بتایا ہے کہ دوسرے سلسلہ سند میں مفسر کلبی کا نام آتا ہے، اور اسی روایت کے تیسرے سلسلہ سند میں کلبی کے شاگرد عطیہ بن سعد العوفی کا نام آتا ہے۔ ایک ہی ایگزامپل سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بنیادی مورخین اور مفسرین اور سیرت نگار کس ذہنیت کے اور کس مسلک کے لوگ تھے، کس آئیڈیالوجی کے مالک تھے۔ اس سے آپ نے خود اندازہ لگانا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی تو پھر آپ کے اوپر ان کی جو لکھی ہوئی ہسٹری ہے، وہ تفسیر ہو، مغازی ہو، غزوات کے واقعات ہوں، وہ سیرت ہوں، سنن ہوں جن کو یہ سنتے بولتے ہیں وہ ہوں، یا وہ اس دور کی کوئی بھی ان کی سیرت سے متعلق تفسیر ہو، تاریخ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آ جاتی ہے
وہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کو ہم کیا حیثیت دیں۔ جن کے جو پیش کرنے والے، جن کے مصنف، جن کے راوی اور جن کی کتابوں کے لکھنے والے یہ جو مصنفین تھے، وہ اس عقیدے کے مالک تھے، اس مذہب کے مالک تھے، اس مسلک کے مالک تھے، تو وہ انہوں نے کیا پیش کیا ہوگا اور اس کا علمی طور پر کیا درجہ اور کیا مقام ہو سکتا ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے، جسٹ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ ڈیسیژن آپ نے خود کرنا ہے، نتیجہ آپ نے خود اخذ کرنا ہے، ہم نتائج نہیں اخذ کریں گے، نتائج آپ نے اخذ کرنے ہیں۔ کہ یہ لوگ تھے ہمارے، جہاں سے یہ تاریخ اسلام آ رہی ہے، جس کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور قرآن سے زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ مسلم ممالک میں جتنی بھی فقہ اور شریعتیں نافذ ہیں حکومتی اور سرکاری سطح کے اوپر، وہ انہی مورخین سے لی ہوئی ہیں، انہی مفسرین سے لی ہوئی ہیں، انہی سیرت نگاروں سے لی ہوئی ہیں، قرآن سے نہیں لی ہوئی۔ اب یہ لوگ اس طرح کے ہیں تو ان کا آگے مواد کس نوعیت کا ہوگا، اس کا کوئی علمی مقام ہے نہیں ہے، اس کا تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، آپ خود غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں، انٹلیکٹ سے کام لیں، سوچیں سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ صرف یہ نہیں کہ میری بات پر ہے، خود دیکھیں، خود تحقیق کریں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کس کو ہم علم سمجھ رہے ہیں، کس کو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ رہے ہیں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد جو سیرت لکھنے والے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ تھے، کس مذہب، نظریات اور تصورات کے لوگ تھے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہوگی تو پھر آپ دھوکے اور فریب میں نہیں آئیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تحریروں کی کیا ویلیو ہے، کیا ہم ان کو کوئی ویلیو دیں یا نہ دیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ شکریہ۔